بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوا، اور آپ فلسطین کی طرف جا رہے تھے کہ رستے کے اندر ایک ظالم جابر بادشاہ کہ جو بہت بری نیت رکھنے والا، کہ جو بھی اس کے سپاہی جو تھے، اگر کوئی جوڑا ہوتا ان کی، اگر وہ میاں بیوی ہیں تو اگر وہ اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو بادشاہ کو اگر پسند آتی تو وہ چھین لیتا۔ بدکار عیاش قسم کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پوچھے کہ تو کون ہے تو کہہ دینا کہ میں ان کی اسلامی بہن ہوں، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ سارہ آپ ہی ایمان والے تھے، تو اس وجہ سے اسلامی بہن کہنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ اور بادشاہ کے سپاہی جب حضرت سیدہ سارہ کو لے کر گئے ہیں اس بادشاہ کے پاس، تو اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ شل ہو گئے، اور پھر درد سر میں مبتلا ہو گیا، بڑی تکلیف کے اندر ہوا، منہ سے جھاگ بہنے لگی، معافیاں مانگنے لگا۔ حضرت سیدہ سارہ آپ نے معاف کر دیا، وہ دوبارہ ٹھیک ہوا۔ پھر دوبارہ اس نے ارادہ بد کیا تو پھر اسی طرح تکلیف کے اندر مبتلا ہوا، پھر معافیاں مانگنے لگا کہ اب میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، تو پھر آپ نے معاف فرمایا اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحت یاب کر دیا۔ اب اس کے پاس حضرت ہاجرہ تھیں، اور وہ کہنے لگا کہ آپ سے پہلے بھی ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کے ساتھ میں ایسا کرنے کا ارادہ کرتا تو میں تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا، تو اس کو میں تحفے میں دیتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ اس طرح تحفے کے اندر حضرت سیدہ سارہ کو ملی، آپ نے ان کو لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سجدے کی حالت میں تھے، حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ تو اس طرح آپ چل پڑے۔ اب جب آپ وہاں پہنچے ہیں فلسطین کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام و اکرام سے نوازا کہ آپ کے پاس بہت سارا ریوڑ آیا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا اللہ، ہم تیرے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہی محبت کرتے ہیں یا کسی اور چیز کی بھی محبت ہے ان کے دل کے اندر۔ تو اتنا بڑا ریوڑ، اور جب فرشتوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ تسبیح اتنی پسند آئی اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ ایک دفعہ پھر سناؤ۔ فرشتے کہنے لگے کہ پہلے ہم اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے، لیکن اگر اب آپ کہتے ہیں تو پھر ہم کچھ لیں گے، پھر اس کے بعد سنائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں اپنا آدھا ریوڑ آپ کو دیتا ہوں اور دوبارہ سنائیے۔ آپ نے ریوڑ دے دیا، اور انہوں نے دوبارہ پھر سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت یہ دوبارہ پڑھا۔ پھر جب وہ پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ نے پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا، انہوں نے کہا کہ اب کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا سارا ریوڑ دیتا ہوں۔ دوبارہ سنایا، تیسری مرتبہ پھر کہا کہ ایک بار پھر سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کے چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی، تو میں چرواہا بن کے ان کو چرایا کروں گا۔ اس وقت فرشتے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم پہچان چکے ہیں کہ واقعی آپ سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور کوئی نہیں کر سکتا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس قدر اپنے رب سے محبت کرنے والے، تو آپ کو کئی مرتبہ آزمایا گیا، اور آپ ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جگہ جگہ پر آزمایا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کا جو دوسرا امتحان ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ بڑھاپے کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اس بیٹے کو بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ کر آ جائیں۔ اب اس جگہ پر چھوڑنے کا حکم ہوا ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے جس باپ کا بیٹا اور پھر عرصے کے بعد ہو تو اس کے تو چاہ ہی نہیں ختم ہوتے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے اس حکم کو بھی اسی وقت اپنے سر کو جھکا لیا اور اپنے بیٹے کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے ایک تھیلے کے اندر کھانے پینے کا کچھ سامان رکھا اور اپنی اہلیہ کو لیا، حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کو لیا اور لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اس مقام پر گئے جہاں پر آج خانہ کعبہ تعمیر ہے۔ اس مقام پر آپ نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ کر واپس آنے لگے تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں پر کوئی انسان موجود نہیں ہے، جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جنگل ہے۔ لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ ماں اور بیٹا اس مقام پر رہ گئے، تو جو آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود تھا وہ انہوں نے 1-2 دن تو کھایا پیا، لیکن وہ سامان جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب بیٹا جو ہے وہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے، ماں کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ سامنے صفا پہاڑی تھی، اس پر چڑھی کہ کوئی نظر آ جائے کوئی چیز، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وادی کے اندر جاتی اور پھر دوبارہ دوسری مروہ پہاڑی پر چڑھتی۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک تمام حاجیوں کو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے حکم دے دیا گیا کہ اس سنت کو یاد رکھا جائے۔ اور پھر قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جس جگہ پر آپ کی ایڑی لگ رہی تھی وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، اور حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ اگر آ کر اس پانی کو چلوں سے نہ بھرتی اور اس کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو قیامت تک وہ پانی اسی طرح جاری و ساری رہتا اور وہ پانی پوری روئے زمین پر پھیل جاتا۔ اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اور پھر اس مقام کو آباد کرنا تھا تو پھر اسی طرح ایک جرہم قبیلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے کچھ پرندے منڈلاتے ہوئے دیکھے تو وہ پہچان گئے کہ اس جگہ پر ضرور پانی موجود ہے جہاں پر یہ پرندے ہیں۔ تو وہ قبیلہ جو ہے وہاں پر پانی پینے کے لیے آیا، آ کر اجازت طلب کی اور پھر کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جگہ جو تھی وہ آباد ہو گئی اور سب لوگ وہاں پر آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے کے اندر پلے بڑھے، آپ نے ان کی زبان عربی جو تھی وہ بھی سیکھ لی اور اسی قبیلے میں سے ایک خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد آپ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے کے گھر پر جب دستک دی تو آپ کی اہلیہ نے آ کر پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اسماعیل کدھر ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب گزر اوقات کے بارے میں پوچھا کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی مشکلات میں ہیں، بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ناشکری کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں انہیں میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرو۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ابھی آپ کی اہلیہ نے ذکر نہیں کیا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کوئی آج آیا تھا؟
تو بیوی نے بتایا کہ ہاں اس طرح کے ایک بزرگ آئے تھے اور وہ سلام دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کی چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے تم سے علیحدگی کا حکم دیا ہے، تو تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی۔ پھر دوبارہ اسی قبیلے میں آپ نے دوبارہ نکاح کیا، اور دوسری جو آپ کی بیوی تھی وہ اسی طرح گھر میں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ آئے، اور آپ نے ان سے جب گفتگو کی اور پوچھا کہ کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت اچھا ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں، پینے کے لیے پانی موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کے گوشت اور پانی کے اندر برکت کی دعا کی۔ تو اب کسی بھی جگہ پر ان دو چیزوں کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے، مگر چونکہ وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کے لیے اس میں برکت کی دعا کی تھی، تو وہاں پر گوشت اور پانی کے ساتھ بھی انسان رہ سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے یہ دعا کی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ آئے، اور آپ نے اپنے بیٹے سے آ کر ملاقات کی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس جگہ پر اس ٹیلے کے پاس ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف اس کو تعمیر کیا، اور آپ جب دیوار بلند ہو گئی تو آپ نے ایک پتھر رکھا، جس طرح دیوار بلند ہوتی گئی وہ پتھر خود بخود اوپر آتا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑایا کرتے تھے، آپ اس کو تعمیر کرتے رہے، اور اس طرح اس گھر کو اللہ رب العزت نے آباد کیا۔ آج دیکھیے کہ کس قدر وہاں پر رونق ہے، اور کس قدر مسلمان جو ہیں وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ امتحانات تھے کہ بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اس کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کا حکم ہوا، تو آپ نے وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ پھر آپ کو خواب آیا ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جس بچے کو بچپنے کے اندر بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ دیا گیا ہو، اور پھر جب پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت آ کر پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ لیکن وہ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ایک تو میری پرورش آپ نے نہیں کی، مجھے اس مقام پر چھوڑا کہ جہاں پر زندہ رہنا بڑا مشکل تھا، لیکن اگر میں پل ہی گیا ہوں، آج پھر دوبارہ آپ آئے ہیں، تو آج پھر آپ ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ قربان جائیے، کیا اچھا بیٹا تھا، ادب گزار تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ اعتراضات نہیں کیے، بلکہ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا عرض کرتا ہے کہ اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، صرف ذبح نہیں بلکہ عرض کرتے ہیں کہ جس چیز کا حکم ملا ہے، اگر میرے جسم کے ٹکڑے کرنے ہیں تو پھر بھی میرا جسم حاضر ہے، اگر ذبح کرنا ہے تو آپ ذبح کیجئے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اسی طرح دونوں نے اپنی پیشانیاں جو ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، اسی طرح اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو اس چیز کی تعریف اللہ رب العزت نے فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب لٹایا ہے، گلے کے اوپر، حلق کے اوپر چھری رکھی ہے، تو چلانے لگے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت سے ایک دمبا لے جائیے اور اس کو اس چھری کے نیچے رکھیے اور میرا حکم بھی لے کے جائیے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تو اس چھری کو دباتے ہیں مگر وہ چل نہیں رہی ہے، تو چھری کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ چھری عرض کرتی ہے کہ
الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، یعنی آپ تو مجھے ذبح کرنے کا حکم ایک مرتبہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت مجھے نہ کاٹنے کا حکم 70 مرتبہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے وہ چھری جو تھی وہ کاٹ نہیں رہی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر آئے، اور اس دمبے کے اوپر اس کی گردن پر چھری چلی، اور اس طرح آپ کا بیٹا بھی بچ گیا۔ اور خوشی کی انتہا نہ رہی اس وقت کہ کیا خوشی تھی، ایک جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کو بھی پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو قربان ہونے سے بھی بچا لیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اس قدر ان پر ہوتی ہیں، اور وہ کس قدر بخوشی اس امتحانات آزمائشوں کے اندر پورا اترتے ہیں، یعنی بے صبری کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، بلکہ وہ ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام 4 مقامات پر بڑا جلدی کے ساتھ زمین پر آئے ہیں۔ ایک مقام کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً آئے، اور ان کے کنویں کے اندر گرنے سے پہلے نیچے لا کر تخت رکھ دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تکلیف سے بچایا۔ اور دوسرا، جب حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ زخمی ہوئے، اور آپ کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس قطرے کو زمین پر نہ گرنے دیا۔ اور ایک جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس وقت چھری کے حلق پر چلنے سے پہلے جنت سے دمبا لے کر آئے، اور اس طرح چھری کے نیچے دمبا لا کر رکھ دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس پر بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی انسان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں یہ آزمائشیں۔ اس لیے ان آزمائشوں پر بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو پھر یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اجر اور ثواب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے، تکلیفوں کے بعد ضرور انعام دنیا کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اندر جو مقام اور مرتبہ ملے گا، پھر اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی، کہ آج آخرت کے اندر ہمیں اجر ملتا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب دکھیوں کو قیامت والے دن اجر ملے گا تو سکھی اس وقت خواہش کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ چیرا جاتا کہ آج ہم بھی اس کا اجر پاتے۔ اس لیے کسی تکلیف پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال کے اندر شکر ادا کرنا چاہیے۔ مشکلیں آتی ہیں لیکن مشکلوں کے بعد پھر آسانیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پاک نفوس قدسیہ، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہو کے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔